پیرس سے 188 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے مارکوینگ۔ یہاں ایک برطانوی سپاہی کے نشانے پر ایک نوجوان جرمن سپاہی ہے جسے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے۔ جرمن سپاہی جو اصل میں کوریئر یا ڈاکیا ہے، کو یقین ہے کہ اسے گولی مار دی جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ برطانوی سپاہی ٹی ہنری نے اسے غیر مسلح دیکھ کر بندوق نیچے کر لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ بظاہر یہ جنگ عظیم، اب کروڑ سے زائد انسان لقمہ اجل بن گئے۔ یہ تو تھی ہنری کی تصویر، اور یہ ہے ہٹلر کی تصویر۔ یہ بڑی بڑی مونچھوں والا ہٹلر پہلی جنگ عظیم کے دوران بیلجیم اور فرانس کے محاذ پر کوریئر یعنی ڈاکیے کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ جب برطانوی فوج نے جرمنوں کے خلاف زہریلی گیس استعمال کی تو اس سے بچنے کے لیے سب نے ماسک چڑھا لیے، لیکن ہٹلر کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کی مونچھیں ماسک سے باہر رہ جاتی تھی۔ چنانچہ ہٹلر نے ماسک کے سائز کے حساب سے مونچھیں کٹوا لی اور یوں ہٹلر کا اختیارات حاصل کر لیے۔ ہٹلر نے اختیارات ملتے ہی ملک میں دیگر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی، ٹریڈ یونینز ختم کر دی، مخالف اخبارات بند کروا دیے اور نازی نظریے سے مطابقت نہ رکھنے والی کتابیں جلانا شروع کر دی۔ ایک شخص تھا روہم ارنسٹ، ہٹلر کی تنظیم ایس اے کا کمانڈر، اور اس کا کام تھا ہٹلر کے مخالفین کے جلسوں پر حملے کرانا۔ یہ ہٹلر کا ساتھی تھا، لیکن ہٹلر کو 29 کی رات ہٹلر کے ذاتی گارڈز جو ایس ایس کہلاتے تھے اور بلیک شرٹس پہنتے تھے، انہوں نے روہم ارنسٹ سمیت 400 لوگوں کو قتل کر دیا، پیپن کو بھی گھر بھیج دیا۔ یوں سب سمجھ گئے ہٹلر کو سیاسی طور پر کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو گیا ہے۔ ایس اے کی خفیہ پولیس جو گسٹاپو کہلاتی تھی، وہ ہٹلر کے مخالفین کو کچلنے کے لیے سب سے متحرک اور بدنام تھی۔ 1934 میں ہنڈنبرگ کی موت کے بعد ہٹلر جرمنی کا صدر بھی بن گیا اور فوج کا کمانڈر ان چیف بھی۔ جلد ہی اس نے چانسلر اور صدر کے الگ الگ عہدے ختم کر کے ایک ہی عہدہ بنا لیا، اور اس نئے عہدے کا نام تھا فیورر، جس کا مطلب ہے لیڈر۔ ان کیمپ خریدنا لازمی کر دیا۔ 1939 تک کتاب کی 50 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں اور رائلٹی ملی ہٹلر کو۔ اپنی حکومت کے دوران ہٹلر نے 5 ارب ڈالر کی جائیداد بنائی۔ 2.5 برسوں میں ہی یہودیوں کو چھوڑ کر جرمنی میں کوئی بے روزگار نہیں رہا تھا۔ اس خوشحالی نے جرمن عوام کو حقیقتاً ہٹلر کا دیوانہ بنا دیا تھا، اور یہی وہ بات تھی جو ہٹلر کی اصل کامیابی کی وجہ بنی۔ جرمنی پر پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنی بحری قوت تیار کرنے پر بھی پابندی تھی، لیکن 1935 میں حیرت انگیز طور پر برطانیہ نے جرمنی کو بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ اسی سال جرمنی نے اپنی فوجوں کے خلاف قانون سازی کی، یہودیوں کے جرمنوں سے شادی، ووٹنگ اور ملازمت پر پابندی لگا دی گئی۔ 1936 میں برلن اولمپکس میں بھی یہودی ایتھلیٹس حصہ نہیں لے سکے، لیکن اولمپکس مقابلوں کے ذریعے ہٹلر دنیا کو یہ تاثر دینے میں کامیاب رہا کہ جرمنی ایک پرامن اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ جرمنی نے 43 گولڈ میڈل حاصل کر کے اولمپکس میں کمال کر دیا۔ 8 لاکھ یہودی قتل کرانے کا بھی الزام ہے، جسے مغرب میں ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہٹلر کے مظالم کا نشانہ بننے والوں میں آسٹریا کا ایک ماہر نفسیات بھی تھا، جسے بعد میں جلا وطن کر دیا گیا، اور یہ شخص تھا مشہور زمانہ سیگمنٹ فرائڈ۔ لیکن شجرہ نسب افریقہ کے بربر قبائل اور یہودیوں سے بھی ملتا ہے۔ یہی نہیں، اس کی محبوبہ ایوا براؤن بھی نسلاً یہودی تھی، لیکن ہٹلر کو یہ سب نہیں معلوم تھا۔ وہ خود کو جرمن سمجھ کر یہودیوں کے خلاف کارروائیاں کرتا چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جنگ کی تیاریاں بھی جاری رکھیں، اور پھر ایک دن اس نے فرانس پر حملہ کر دیا اور دنیا کا امن تہوبالا ہو گیا۔ ہٹلر نے فرانس پر حملہ کیوں کیا، اور وہ کون سے لیڈر تھے جو ہٹلر کے خوف سے بے ہوش ہو گئے، اور وہ کون تھا جو ہٹلر کے سامنے ڈٹ گیا؟ کیا ہٹلر نے خودکشی کی تھی یا وہ کہیں روپوش ہو گیا تھا؟ ہٹلر کی لاش کہاں گئی؟